خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے ساری افواہیں دم توڑ چکی ہیں اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے قوم کو یہ گارنٹی دی ہے، بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے، اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد قوم جو ہے وہ الیکشن کی طرف بڑھے گی۔ ووٹ دینا ایک یہ قومی فریضہ ہے۔ آپ جس بھی جماعت اور جس بھی رہنما کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے سب سے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اکثر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ ایک ووٹ ہے، لیکن یہ سوچئے کہ اگر ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اس تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ ایک ووٹ کی بہت اہمیت ہے اور لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے نکلنا ہے، اور سیاسی جماعتوں کے منشور کو دیکھتے ہوئے، اپنے رہنماؤں کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں واضح ہو چکی ہیں پاکستان میں، جس طریقے سے پولرائزیشن ہوئی ہے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا، اس میں کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی قوم کو تقسیم کیا گیا، ورغلایا گیا، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کی گئی، سازش کی گئی، تو اب یہ بڑا آسان ہے، بہت آسان چوائس ہے ہمارے لوگوں کے پاس، قوم کے پاس، کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے اہم اور سب سے بڑا جو پاکستان کا اس وقت مسئلہ ہے، جس پر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی روشنی ڈالی، وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ اور میثاق معیشت سائن ہو یا نہ ہو، ایک چیز طے ضرور ہونی چاہیے کہ جو اچھی معاشی پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل جاری رہے، چاہے کوئی بھی جماعت اقتدار میں آئے، کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اور یہ الیکشن کے ذریعے ہی یہ موقع ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک دفعہ پھر متحد ہو جائے۔ تو یہ ہم اس کوشش اور ہماری امید یہی ہوگی کہ یہ جو آگے الیکشن آ رہا ہے یہ قوم کو متحد کرے، نہ کہ تفریق کو مزید بڑھا دے۔ گزشتہ ہم نے دیکھا 1.5-2 سال سے کہ جس طریقے سے بھرپور سازش کی گئی قوم کو تقسیم کرنے کی، جو کہ ناکام ہوئی، اور اب وہ جماعت جو اس سازش میں، یا وہ رہنما جو پیش تھے، آج شاید ان کا نام لینے والے کم لوگ رہ گئے ہیں، اور بہت سے ان کے قریبی ساتھی چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں یا تو شامل ہو گئے ہیں یا اپنی خود جماعتیں بنا رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر احمد اعجاز صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے انچارج ہیں الیکشن سیل کے، بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کا۔ نہال ہاشمی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ کچھ دیر میں فیاض الحسن چوہان بھی ہمیں جوائن کریں گے، جو پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے اور اب وہ چھوڑ کر استحکام پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، کیا ایجنڈا ہوگا، کیا منشور ہوگا، کیا نعرہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کا جب آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے؟ کیونکہ 1.5 سال میں آپ نے ڈیمیج کنٹرول کیا، سخت فیصلے کیے، اور جس سے آپ کی سیاست کو بھی نقصان پہنچا، تو کیا چیز شوکیس کریں گے عوام کے سامنے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد رضا صاحب، میں آپ سے رائے چاہتا ہوں، کیا ہونا چاہیے ہمارا نعرہ، کیا ہم شوکیس کریں گے؟ آپ تو ایک بہت ہی جید قسم کے اینکر پرسن ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جی، میرے خیال میں تو اس وقت سب سے بڑے پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، اور پاکستانی قوم جو تقسیم کا شکار ہے، یقیناً اس چیز کو لے کے آپ قوم کے سامنے جائیں گے۔ میرے بھائی دیکھیے، میں اسٹیریوٹائپ کا آدمی نہیں ہوں نا، اسٹیریوٹائپ کا پروگرام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمیں نعرے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نعرے وہ لے کے جاتے ہیں جو کھوکھلے ہوتے ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ نعرے سے بہت آگے ہے۔ آج جن سڑکوں پہ آپ چل کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ جاتے ہیں، وہ محمد نواز شریف صاحب کی تعمیر ہے، وہ موٹر وے ہے، وہ ہائی ویز ہے۔ آج جس روشنی میں ہم بیٹھے ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب کی میرون منت ہے، ان کی کاوشیں، ان کی محنت ہے۔ آج اگر سی پیک کی ایکٹیویٹی ہے تو محمد نواز شریف صاحب، اگر آج کراچی میں امن ہے تو محمد نواز شریف صاحب کے وجہ سے، آج اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، جتنی بھی ہوئی، وہ محمد نواز شریف کے دور میں ہوا۔ آج اگر اکانومی کو بوسٹ ملا ہے تو محمد نواز شریف کے وجہ سے ہوا۔ آج اگر نوجوانوں کے ہاتھ سے پسٹل اور ہتھیار لے کر کے لیپ ٹاپ دیا گیا تو محمد نواز شریف صاحب کی وجہ سے۔ تو ہمارا جو کام ہے، ہمیں دعوے کرنے کی، جعلی بات کرنے کی، کھوکھلے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہے، جو وعدہ کیا نواز شریف اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ اس نے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ اس نے پاکستان میں جب گیس کی کرائسس تھی، جب ایک دور تھا جب یہاں پہ لائن لگی ہوتی تھی، آپ کی اسلام آباد میں CNG اسٹیشن پہ، پیٹرول پمپوں، تو وہاں پہ نواز شریف صاحب نے جو گیس کی بحران کو حل کیا،
وہ سب کے سامنے مثل ہے. جو پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا وہ سب کے سامنے مثل ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, نہال ہاشمی صاحب, مطلب اس چیز کو لیٹ می فنش میں بھائی لیٹ می فنش. آپ یہ سوال ان سے کریں جنہوں نے کچھ دیا نہیں ہے کہ آپ کا منشور کیا ہوگا. ہمارا منشور ہی ہے پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا, پاکستان کو پرامن بنانا اور اس خطے کی کنیکٹیویٹی کو بہتر سے بہتر کر کے اس کو ایک اکانومک ہب بنانا. نہال ہاشمی صاحب, ایک سوال میں یہاں بنتا ضرور ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ٹھیک ہے, بالکل نون لیگ کی جو حکومت جب بھی آتی ہے تو اس میں ڈیولپمنٹ ورک بہت تیزی سے اس میں شروع ہو جاتا ہے. پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار آپ لوگوں نے ادا کیا, آپ نے سڑکوں کا ذکر کیا, موٹر ویز کا ذکر کیا. کوشچن از کہ جب اس پیس سے چیزیں ساری آگے بڑھ رہی تھیں اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو ہٹا دیا گیا یا نکال دیا گیا, تو وہ لوگ کیا سوچتے تھے پھر؟ ان کے ذہن میں کیا تھا کہ اگر ملک ترقی کر رہا تھا, سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا, پھر تو ایسے لیڈر کے پیچھے ساری قوم اداروں کو کھڑا ہونا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی حمایت اور $1 ارب دینے پر UAE کے صدر کا شکریہ ادا کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم نے COP28 میں شرکت کی دعوت پر بھی UAE کے صدر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں UAE کا کردار قابل ستائش ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے نوید اظہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نوید, بتائیے گا ٹیلی فونک گفتگو میں مزید کیا بات ہوئی؟ جی بالکل, وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے UAE کے جو صدر ہیں شیخ محمد بن زائد جو ہے وہ ان کا خاص طور پہ پاکستان کی جو معاشی حمایت ہے اور جو $1 ارب ان کی طرف سے دیا گیا ہے اس پہ ان کا شکریہ ادا کیا. دونوں رہنماؤں کی جو بات چیت ہوئی اس میں باہمی تعلقات کے مزید فروغ مختلف شعبوں میں اس کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا اور وزیر اعظم نے COP28 میں شرکت کی دعوت پر UAE کے صدر کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں UAE کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہے. پاکستان اور UAE کے تعلقات کا بھی احاطہ ہوا اس بات چیت میں اور دونوں رہنماؤں نے اقتصادی, تجارتی, سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس میں پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے. جو 17 لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات میں ان کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم کی جو بیسیکلی بات چیت تھی وہ ان کے شکریہ کے لیے تھی کہ جو پاکستان کی انہوں نے معاشی حمایت کی ہے. جی بہت شکریہ نوید, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اہم خبر ہے, اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور UAE کے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس میں وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی حمایت اور $1 ارب دینے پر UAE کے صدر کا شکریہ ادا کیا ہے. یہ تھی تازہ ترین. دیکھیے شہزاد صاحب, جو مساق جمہوریت ہے اس کے بعد لوگوں کو یہ اعتماد دیا جا چکا ہے کہ پاکستان کی میچور پولیٹیکل پارٹیز وہ کوئی بھی حالات ہو ملک میں, وہ ہمیشہ ملک کے مفادات کو اہم رکھیں گی اور اپنے سیاسی مفادات کو قربان بھی کر کے ملک کی سلامتی اور ملک کے عوام کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں گی. یہ ہم نے ثابت کیا ہے, ایک دفعہ نہیں 12. وہ جنرل مشرف کا دور ہو اور اس کے بعد میں اب مشکل حالات آئے ہوں, تو ہم دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے باوجود کہ ہم مختلف نظریات رکھتے ہیں, ہم نے مل کے کام کیا اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ہم نے کام کیا. اور پھر خاص طور پہ جو پچھلے 15-16 مہینے کی یہ حکومت ہے, یونٹی گورنمنٹ ہے, اس کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد پاکستان ہے اور اگر پاکستان کے عوام آپ کی ترجیح ہیں, تو پھر آپ کے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات اہم نہیں ہوتے, پھر آپ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو لوز بھی کر دیں
لیکن ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں. دیکھیے شہزاد صاحب، جو بات آپ نے کی مجھے ضروری ہے کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے انتخابات میں اپنی لیگیسی کے ساتھ جائے گی. ہم اس وقت سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹی ہیں جن کی ایک لیگیسی ہے، جس نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو بچا کے اسے اندرونی اور بیرونی سلامتی دی. آئین کے ذریعے اندرونی سلامتی اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ذریعے بیرونی سلامتی. ہم نے پاکستان کو جمہوریت دی اور جمہوریت کے ذریعے جمہور کو حقوق دیے، صوبوں کو حقوق دیے. 18ویں ترمیم کے تحت سی پیک کا آغاز کیا. پاکستان کے اندر لوگوں کو سب سے زیادہ روزگار دینے والی جماعت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غریب ترین لوگوں کو ریاست کی ترجیح بنانے والی حکومت، جس نے پاکستان کو عوام کو بیرسٹر صاحب جی ایک سوال ہے اور مجھے ایک بات کہہ لینے دیجیے. جی ایک بات جو بہت ضروری ہے شہزاد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی قیادت 70% پاکستانیوں کی طرح ارلی 30s میں ہے، نوجوان قیادت ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور جس نے چند مہینے کے اندر پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالا ہے. یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کہ آج اس کے پاس 34 سالہ نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شائستہ قیادت موجود ہے، جس کے پاس ایک میراث اور ایک لیگیسی ہے. یہی لے کے ہم عوام کے پاس جائیں گے اور پھر اس کے بعد مہنگائی، بےروزگاری. پوائنٹ ویل ٹیکن. سوال ایک سن لیں پھر آگے بڑھتا ہوں اجاز صاحب کی جانب کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین جو ہیں وہ اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں پاکستانی سیاست سے یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو انتخابات بتائیں گے. ارریلیونٹ تو وہ ہر موقع پہ کر رہے ہیں. سیاست کے اندر آپ اگر اپنی سپیس چھوڑیں گے، آپ اگر قومی اسمبلی توڑیں گے اور اگر وہ بحال ہو جائے تو اس سے استعفے دے دیں گے، آپ کی 2 حکومتیں ہوں انہیں آپ توڑ دیں گے، تو پھر آپ پولیٹیکل پروسیس سے خود ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ یعنی وہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. آپ کا جواب یہ کہ دہشت گردی کریں، یہ تو الیکشن فیصلہ کریں گے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اجاز صاحب اور کر چکے. ویری رائٹ. اجاز صاحب اب پہلا سوال تو یہ کہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ الیکشن 60 روز میں ہوں گے اسمبلی کی تحلیل کے بعد یا 90 روز میں ہوں گے؟ ہاں، اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں 2 باتیں ہیں. اگر اسمبلی اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے، چاہے ایک دن بھی پہلے ہو جاتی ہے، تو پھر تو جو ہے قانونی طور پر آئینی طور پر الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہوتے ہیں. کہ وہ 90 دن کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ 65ویں دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 دن کے 50 دن کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 90 دن کا مارجن مل رہا ہے. اگر 60 دن میں اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے، جو کہ 12 اگست کی بن رہی ہے قومی اسمبلی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں پھر آپ نے 60 دن کے اندر جانا ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں. اس وقت جو ہمارے پاس جو زیادہ بحث چلی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے یا 60 دن کے اندر اور ہوں یہ گے. ایک سیاسی فیصلہ ہوگا سیاسی جماعتوں کا کہ وہ اسمبلی کب تحلیل کرتی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ خبریں چل رہی تھی جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ 8 اگست کو جو ہے اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے کچھ ذرائع کی جانب سے، لیکن پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیبہ صاحبہ نے وہ کیا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی تردید کی، یعنی کہ ابھی طے نہیں ہوا. لیکن 60 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے اندر ہوں، تو میرے خیال میں اب ایک بات کم از کم یہ طے ہو چکی ہے. اس کنفیوژن سے، اس ابہام سے ہمیں نکل جانا چاہیے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ کتنے عرصے کے، وہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کیسے بنے گا اور کتنے عرصے کے لیے چلے گا. میرے خیال میں اس وقت جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اگلے انتخابی جو ہے جمہوری ایک دور میں داخل ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی اہم وہ ایک واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ 2008 کے بعد ہم 2013 میں پہلی دفعہ ایک اسمبلی نے مدت پوری کی. کچھ سیاسی جماعتوں کو یہ تحفظات ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے، جس کے نتائج کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں. لیکن ابھی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ پرانی مردم شماری جو ہوئی تھی اس کے مطابق ہی ہوں گے. کیا فرق ہوگا؟ کوئی اس میں نمبر آف ووٹرز میں تبدیلی آ جائے گی، حلقہ بندی میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، کیا ہوگا؟ ہاں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ڈیجیٹل جو مردم شماری جو ہوئی ہے کہ اس کے مطابق اب الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اپنے وقت کے مطابق، جو آئین میں اس کا وقت دیا ہوا ہے. وہ 4 مہینے چاہیے اس کے نتائج کے لیے جو بات کی جا رہی ہے. اب اگر ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق ہم کریں تو یہاں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ جو کنفیوژن ایک تھوڑا سا میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری ایک تو تاخیر سے شروع ہوئی، پھر اس کے نتائج جو ہے وہ مرتب ہونے میں ایک وقت لگا. اچھا، اب آپ ایک ایسے لمحے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ نے اگلے الیکشن کی طرف جانا ہے، اور جس کے لیے آپ کی جو اسمبلی کی مدت ہے وہ ختم ہونے والی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل مردم شماری کی طرف جاتے ہیں تو ڈیجیٹل مردم شماری یا کوئی بھی جو مردم شماری ہوئی ہوتی ہے
اس کا ایک آئینی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اگر وہ ہو چکے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں ہونا ہوتی ہیں. اچھا اب اگر آپ حلقہ بندیوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 مہینے چاہیے اس کی حلقہ بندیوں کی ذریعے. اگر آپ 4 مہینے کا وقت لے لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو کنفیوژن ہے کہ جیسے جو لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ بھی الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کو ایک تقویت مل جائے گی. یہ لمبے عرصے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں. یہ پھر یعنی کہ اکتوبر نومبر میں کیا یہ مارچ اور اپریل میں بھی ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر دیگر سیاسی جماعتیں جو اس طرح کے اعتراضات اٹھا رہی ہیں ان کو جو سمجھنے اچھا جو سیاسی جماعتیں اعتراضات اٹھا رہی ہیں یہ ہم نے 2017 میں جب انتخابی اصلاحات کا مسودہ الیکشن ایکٹ 2017 کے بعد جو طے ہوا تھا الیکشن 2018 میں جو ہونے تھے اس وقت وہی یہی اعتراضات اس طرح کے اٹھائے جا رہے تھے. سیاسی جماعتوں کو جو اپنے تحفظات بتا رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ بہت ہی مائنرز قسم کے ہیں. جو بہت زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے تاکہ ایک پروسیس جو ہے وہ ایک مکمل ہو اور دوسرے کی طرف ہم چلے جائیں. تو اس میں ان کے اعتراضات ہیں. ہاں جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر یہ ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق ہوتے ہیں یا پرانی مردم شماری کے مطابق ہو تو اس میں فرق کیا پڑے گا. اس میں دیکھیں فرق یہ پڑے گا کہ جو ڈیجیٹل ہم نے مردم شماری کی ہے اس کے مطابق جو بلوچستان میں آبادی جو ہے وہ بڑھی ہے 2018 کی نسبت. یعنی کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 78% یعنی کہ 78% آبادی بڑھ گئی ہے. اچھا جہاں آبادی بڑھتی ہے وہاں پہ ٹیکنیکلی کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں آپ آبادی کے کوٹا کے حساب سے آپ کی نشستیں بڑھ جاتی ہیں. اچھا اب یہ جو آبادی کے کوٹا کے مطابق جو نشستیں بڑھتی ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہوتا یا کسی سیاسی جماعت کا عمل دخل نہیں ہے. یہ ایک سمجھیں کہ بھی ایک کیلکولیٹر ہے وہ جو دیکھ رہا ہے کہ کس ضلع کی بڑھ گئی ہے کس صوبے کی بڑھی ہے اس کے مطابق. بالکل ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب وہ انتخابی اصلاحات یا نئی مردم شماری اس کا وقت تو شاید نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس میں آگے چل کے بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی الیکشن ہوا ہو کہ جب ہارنے والے نے اپنی ہار تسلیم کی ہو اور وہ کہے کہ جی الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں, ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں نئی آنے والی حکومت کو. یہ چیز کیسے باور آپ کرائیں گے کہ جو جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور پھر وہ ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی بیانیہ لے کے چلے گی تو الیکشن کے بعد بھی ہم یہ کیا پولرائزیشن دیکھیں گے؟ دیکھیے ایک ہمارا نیشنل کریکٹر ڈیولپ ہو گیا ہے وہ اوور نائٹ اسپرے کر کے ختم تو نہیں ہوگا. نہیں سیاسی جماعتیں اگر اس پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں کہ حلقہ بندی ہونی چاہیے تو ٹھیک اٹھا رہی ہیں. وہ کیوں ادارہ مردم شماری یہ کام نہیں کر سکا؟ کیوں میں کراچی میں رہتا ہوں یہاں کے آبادی کو میں نے سب سے زیادہ آبادی کی انفلکس کراچی میں ہوئی ہے اور سب سے کم آبادی ہماری دکھا دی گئی. یہاں پہ راستہ چلنے کا جگہ نہیں ہے, گلیوں میں بھی آپ نہیں چل سکتے. ہماری آبادی بڑھ کے نہیں رہی, وہ بچہ بونا کا بونا رہ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جو ایوارڈ کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بات ہوتا ہے. ہمارے بجلی کا شیئر ہوتا ہے, پانی کا شیئر ہوتا ہے, ہمارے وسائل کا شیئر ہوتا ہے, ہمارے مسائل کا شیئر ہوتا ہے. تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے. عام شہری اگر میں ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں عام شہری کے طور پہ دیکھوں تو یہ بڑی بنیادی زیادتی ہوگی ان میگا سٹیز کے ساتھ جو لوگ آپ کو ریونیو کما کے دے رہے جن کی ڈیولپمنٹ میں وہ کثیر سرمایہ نہیں لگ رہا ہے, وہ توجہ کے مستحق ہے. اسی طرح جو ہمارے ریموٹ ایریا کے جو لوگ ہیں جو دیہات ہے جہاں پہ آبادی فلو کر رہی ہے بڑھ رہی ہے ان کا بھی حق ہے اتنے ہی جتنا اسلام آباد کا ہے کہ ان کے بھی وسائل کو جو ہے اس کو بروئے کار لایا جائے, ان کے مسائل کو حل کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بنیادی چیز ہے. پھر آبادی کے لحاظ سے تناسب ملتا ہے نمائندگی کا. تو یہ ہمارے ادارے فیل ہو گئے ہمارے مکمل جامع طور پہ 2018 کے بعد بالخصوص ہمارے ادارے فیل ہو گئے کیونکہ 2018 کے بعد اگر 1 سال صرف کام ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں. آپ اگر پی ٹی آئی کے ٹینیور میں دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر ایک اینٹ نہیں لگایا گیا. ہاں اینٹ سے اینٹ بجا ضرور دیا گیا پاکستان کی اکانومی کا, پاکستان کے لوگوں کے نوجوانوں کے اخلاقیات کا, قدروں کا, پاکستان کے مسائل کا بڑا غرق کر دیا. لیکن سوال میرا اپنی جگہ قائم ہے اور اس کو کہیں پراپرلی. سر میرا جو سوال تھا تو میں یہ سمجھتا کہ جو سیاسی جماعت الیکشن ہار جائے گی آگے آنے والے جو انتخابات ہو رہے ہیں میں آ رہا ہوں میں اس پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیے جی ہر کسی کو پتا ہے کہ کون سیاسی جماعت کب جیتی اور کب ہاری. وہ اس کے ایکشن ری ایکشن سے پتا چل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں ہم جیت چکے تھے نا بھائی. پنجاب میں تو ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, اس کے باوجود پنجاب میں ہماری حکومت نہیں بنی.
تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے پنجاب کو محروم کر دیا پی ایم ایل این کی اس دوراندیشی سے یا اس قیادت سے جو پنجاب کو فردر آگے لے کے جاتی, جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ایز اے ٹینیور ایز اے سی ایم کر کے دکھایا. تو ان کے سوچنے کے لیے وہ لوگ کرتے دھاندلی, ووٹر نہیں کرتے ہیں. ہاں وہ دھاندلی کا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ریٹرننگ آفیسر کو, جو پریزائڈنگ آفیسر کو, اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کو آپ حلف لیں, ان سے حلف لینا چاہیے کہ وہ جواب دہ ہیں اپنے اللہ کو اور پاکستان کے آئین کو, اور ہم جو سیاسی لوگ ہیں اپنا ضابطہ اخلاق ٹھیک کریں تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی یہ نہیں ہوگی. اور دوسری دنیا کی قومیں یہ کر چکی ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, مگر اندیشہ ضرور ہے کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے شکست ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک. بیرسٹر صاحب, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے منشور کے تحت جو ہے الیکشن میں جائیں گے, لیکن آپ لوگوں نے 1.5 سال یا اس سے زیادہ جو بھی عرصہ آپ نے گزارا ہے اس مخلوط حکومت میں, آپ نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں, مشکل فیصلے کیے ہیں, لیکن اب یہ کیا صرف سیاسی نعرہ ہے کہ آپ اپنی جماعت کے پارٹی کے سربراہ کو آپ یہ پچ کریں ایز اے فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان؟ کیا یہ اس سٹیج پہ مناسب ہے کہ جبکہ ایک آپ نے بڑا سکسیسفل کولیشن میں ٹائم گزار چکے ہیں اور آگے چل کے بھی یہ امکان آپ مسترد نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی مخلوط حکومت بنائیں گے؟ دیکھیے, جب الیکشنز آتے ہیں, پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی حیثیت میں الیکشنز میں حصہ لیا ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو ایز اے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کے لے کے جائے. اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے سب سے زیادہ دفعہ حکومت میں آنے والی عوام کی حمایت سے, اور ہر ڈکٹیٹر کے بعد جب مشکل صورتحال ہوئی ہے, وہ جنرل ایوب کے بعد ہو, وہ جنرل یحییٰ کے بعد ہو, جنرل ضیاء کے بعد ہو, جنرل مشرف کے بعد ہو, پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے, ہم اس طرح جائیں گے. دوسرا, یہ جو حکومت میں ہم یونٹی گورنمنٹ میں رہے ہیں, یہ تو ہمارا ایک فیصلہ تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ مشکل ٹائم میں ہم اکٹھا رہیں گے, لیکن بہرحال یہ ہماری قربانی رہی ہے کہ وہ ہمارا چیئرمین جو پرائم منسٹر کا امیدوار تھا, ہم نے ملک کے لیے کسی عہدے کے اوپر کوئی کسی قسم کا, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اکراس دا بورڈ یہ آرگومنٹ آتا ہے کہ کوئی ایک جماعت سنگل ہینڈڈلی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتی. ایک بات یہ آتی ہے, اب جب نہیں کر سکتی تو آپ کو یہ لوگوں کو, اپنے ووٹرز کو, اپنی بزنس کمیونٹی کو, آپ کے انٹرنیشنل انویسٹرز کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کانفیڈنس کیوں نہیں دے دیتے کہ ہم مل کے اس تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور ہم اس کو نمٹیں گے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, یہ کانفیڈنس ہم دے چکے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بارہا کہا, ہم ہمیشہ علیحدہ سے الیکشن لڑتے ہیں اور اس کے بعد اگر ملک کو ضرورت ہو تو پھر ہم اپنے سیاسی جو مفادات ہوتے ہیں انہیں قربان کرتے ہیں قومی سلامتی اور قومی مفادات کے اوپر. تو اس لیے یہ توقع رکھنا, نہ تو ہم کوئی الائنس ہیں, الیکشن الائنس ہیں, نہ ہم کوئی نظریات میں اتنا قریب ہیں کہ ہم ایک طرح سے الیکشن لڑیں گے. ہم اپنے اچھا جو چلیں, یہ پوائنٹ ویل ٹیکن سر. اب آپ کے قانونی تجربے سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات پوچھ لیتا ہوں, پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وہ الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں گے؟ آپ کا اندازہ کیا ہے, اور کیا واقعی ہو جانا چاہیے جو جس نوعیت کے الزامات ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیے, اگر میں یہ کہہ دوں کہ الیکشن سے پہلے ہو جائیں گے تو معاملہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر میں تو کوئی پی ٹی آئی صاحب کا جو ان کے وزیر بیٹھتے تھے کہ آج وہ اندر جائے گا, آج اسے سزا ہوگی, تو سب جوڈس معاملے کے اوپر تو میں رائے نہیں دے سکتا. کرائم لگتے ہیں کہ جو کیسز ہیں اس کے تحت ہو جانا, یہ وہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے, لیکن میں اپنی خواہش کے اوپر عدالتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے, قانون کو کسی کو بھی بلیو آئیڈ نہیں رکھنا چاہیے, نہ کسی کو غلط طور پہ سزا دینی چاہیے اور نہ کسی مجرم کو تحفظ دینا چاہیے. نہیں, لیکن دیکھیں اگر تو کوئی شخص عدالت سے نااہل نہیں ہے اور عدالت اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتی, تب تو وہ الیکشن میں حصہ لینے کا مکمل طور پر اہل ہے, اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنا چاہیے. لیکن جس سنگین نوعیت کے الزامات یا تحفظات آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کرپشن سے لے کے پاکستان دشمنی, اداروں پر حملے, پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے الزامات, تب مطلب انسان کی جو ہے وہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اتنے بڑے اور گھناؤنے جرائم میں ملوث ہے تو وہ کیوں کر اور کیسے سیاست میں اور الیکشن کے اس عمل میں حصہ لے. دیکھیے, ہم لوگوں کے محض الزامات یا تحفظات نہیں, انہوں نے ایسا کیا ہے
اور ان کے خلاف مقدمات قائم ہو چکے ہیں. اب یہ کام عدالتوں کا ہے کہ انہیں سزا دیں. اچھا انہیں اگر سزا نہیں ہوتی، بیرسٹر صاحب میں آرگو جو یا پوائنٹ جو میں ریز کرنے کی کوشش، اگر سزا نہیں ہوتی اور وہ ان کو اجازت مل جاتی ہے کہ جی آپ جائیں اور الیکشن میں حصہ لیں، تو پھر تو آئین کے مطابق ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے دیگر جماعتوں کو. صد بسم اللہ، اگر انہیں عدالتیں کوئی سزا نہیں دیتی ہیں اور اگر ان کی پولیٹیکل پارٹی موجود رہتی ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے تو بالکل لڑے. کب اب شہزاد صاحب کون سا انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہے؟ انہیں تو بلکہ لیول سے زیادہ کچھ سپورٹ کیا گیا ہے. کسے پاکستان کے اندر یہ حق رہا ہے کہ وہ اداروں کو جانور کہے، میر جعفر کہے، میر صادق کہے اور اس کے باوجود اسے کھل کھیلنے کی اجازت ہو؟ آج بھی انہیں اجازت ہے. آج تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. ہم تو 2-3 سال گرفتار ہوتے تھے اور کیسز بعد میں بنتے تھے. ان پہ ڈھیروں کیسز ہیں سینکڑوں کے حساب سے اور گرفتاری نہیں ہے. اور گرفتاری ہو بھی جائے تو انہیں کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو اور بیسٹ آف لک. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹیکن سر. قانون کے تحت ہی کریں گے جو بھی ہو. اجاز صاحب، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کے خلاف کئی ایشوز یا ان کے وہ چل رہے ہیں. توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، فورن فنڈنگ والا کیس چلتا رہا ہے. سوال یہ اب اٹھتا ہے کہ سارے کی ساری چیزیں الیکشن کے قریب آ گئی ہیں. اب اگر الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کوئی ایڈورس ڈیسیجن ہو جاتا ہے ان کے خلاف تو وہ ایک بیانیہ لے کے چلے جائیں گے عوام کے پاس کہ دیکھیں جی الیکشن سے ہمیں ہٹانے کے لیے کام کر دیا گیا. لیکن معاملات تو پتہ نہیں مہینوں سالوں پرانے چلتے آ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے اس ڈیلے کی؟ دیکھیں، بیانیہ جو تشکیل دینے کے لیے تو آپ کو صرف پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی ہے. یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ چیزیں اب ان کے جو اس جماعت کو جو چھوڑنے والے لوگ ہیں اور جو اہم ان کے لوگ تھے وہ یہ باتیں ساری کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر پرویز خٹک صاحب کی گفتگویں سن لی جائیں یا کچھ پچھلے 2-3 دن کے ان کے بیانات دیکھ لی جائیں تو وہ بڑے واضح ہیں، اور وہ مزید اگر آگے جا کے جو چیزیں انکشافات ہوں گی وہ بھی ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات یہاں یہ بھی کرتا چلوں کہ جیسے یہ ایک تاثر ہے کہ بھئی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ حکومت میں ہیں اور انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں اور اس مشکل فیصلے کی وجہ سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک طرح کا تاثر ہے. یہ تاثر کس طریقے سے ہے کہ دیکھیں سیاست کو نقصان پہنچا ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہوتا ہے انتخابات کے دن اور ووٹرز کرتے ہیں. اب ہم کسی انتخابات کی طرف نہیں گئے، یہ کیسے ہم ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں یا ہم ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دوسرا جو ایک چیز جو ہمیں نظر آنی چاہیے، جو بہت واضح قسم کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو جماعتوں کی حکومت قائم ہوئی ہے اسے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے کلچر میں پاکستان کے سیاسی کلچر میں کس حد تک جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا ہوئی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آئی ہیں. اچھا، اب یہ انتخابی اصلاحات کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اب انتخابی اصلاحات کے جو الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک بل جو منظور ایک طرف جا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی یہی بڑی سیاسی جماعتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا زیادہ کردار ہے. اچھا، جو آپ نے نہال صاحب سے ایک سوال کیا کہ جو ہے وہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو سیاسی جماعتیں یا سیاسی جو امیدوار ہوتے ہیں وہ پھر وہی ایک لگا بندھا ایک بات کرتے ہیں کہ ہم ہار گئے تو ہم دھاندلی ہوئی ہے. تو یہی الیکشن جو انتخابی اصلاحات ہیں، اسی میں دھاندلی کو ختم کرنے اور کم از کم کرنے کی طرف ہم گئے ہیں. اور الیکشن ایکٹ 2017 میں اگر ہم دیکھیں جو اس وقت اصلاحات ہوئی تھیں تو اس میں ہم دھاندلی کے بہت یعنی کہ اس میں دھاندلی کا جو آگے ہونا تھا وہ بہت کم ہم نے دیکھا کہ ایسی اصلاحات کی گئی ہیں جس سے دھاندلی بہت کم سے کم ہوگی. اچھا، اسی طریقے سے اب جو اس میں جو ترامیم ہو رہی ہیں اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں مزید جو ہے یہ اس طرح کے جو شکوک شبہات ہوتے ہیں وہ کم از کم ہو جائیں گے. تو ہم ایک شفافیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم شفافیت کی طرف کس طرح بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم اس وقت اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں پارلیمان کو تقویت دینے کا ایک بیانیہ رکھتی ہیں اور پارلیمان کو ہی سب سے زیادہ سپریم ایک ادارہ سمجھتی ہیں، وہی آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور یہ کلچر اس طریقے سے آگے سے بڑھتا جائے گا. اب جو وہی بات ہے نا کہ جو بیانیہ الیکشن کمیشن جو یہ معاملات چل رہے ہیں کہ توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس جاتا ہے، پھر وہ معطل ہو جاتا ہے، پھر ان کو طلب کرتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. مطلب الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ فیصلہ کر سکتا ہے. میرا پوائنٹ آپ سے اور ایک کوسچن یہ تھا کہ ساری کی ساری چیزیں جب انتخابات کے بالکل قریب جائیں گی تو عوام میں کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ جی یہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کسی ایک شخص کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ نارمل اور ایک ڈیو پروسیس ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. کیا وجہ ہے اس ڈیلے کی؟ نہیں، بالکل آپ درست باتیں کر رہے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کو بھی اپنے جو اختیارات ہیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں اور وہ ان کا استعمال کیسے اور کہاں کر سکتے ہیں. اچھا، پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن
کے اختیارات کے دائرہ کار کو بھی بڑھایا ہے. اگر ہم 2017 ایکٹ کی بات کریں جو ابھی یا جو ابھی ترامیم ہونے جا رہی ہیں, اس میں بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل آن بورڈ ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس میں اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں اس طرح کا ڈیلے کرتے ہیں کہ جس سے الیکشن کے دنوں میں, اگر ہم 2018 کو دیکھ لیں, اب 2018 کو دیکھیں کہ یہی اس طرح کے مسائل ہم 2018 سے پہلے بھی الیکشن میں دیکھ رہے ہیں, پھر وہی 2023 کے الیکشن میں بھی ہم اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہم صاف ذرا کہ سوچتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم سٹک ہوئے کھڑے ہیں, کہ ہم وہی 2018 میں کھڑے ہوئے ہیں, 2017 میں کھڑے ہوئے ہیں, الیکشن سے پہلے جو مسائل تھے اور جو اس طرح کے مسائل ہیں. تو اس میں اداروں کو میرے خیال میں جو بااختیار ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے, ان کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا کہ الیکشن کے قریب کے دنوں میں اگر جا کے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ایک تاثر تو بہرحال بنتا ہے اگر وہ پورے میرٹ پہ بھی. نہال ہاشمی صاحب, اب عوام کو, لوگوں کو, آپ کے ووٹرز کو, چاہنے والوں کو یہ شدت سے انتظار ہے کہ کب میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور اس الیکشن مہم کی قیادت کریں گے, اور آگے اگر وہ انتخابات آپ کی جماعت جیت جاتی ہے تو پھر کیسے وہ دوبارہ سے اسی ایجنڈے کو ریزیوم کریں گے جس میں وہ چھوڑ کے گئے تھے, ان کو ہٹایا گیا تھا. اب اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل اس کا جواب ہے. اور ابھی جو آپ میرے برادر سے پوچھ رہے تھے, اعجاز صاحب سے اور عامر صاحب سے, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اہل اور نااہل کرنے کا اختیار جو ہے سب سے زیادہ عوام کے پاس ہے. سیاسی لوگوں کو اہل اور نااہل کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, سامنے ہے کہ ثاقب نثار, آصف شہید کھوسا, عظمت سعید شیخ, ان سارے لوگوں نے مل کے نااہل کیا محمد نواز شریف صاحب کو. مگر آج بھی محمد نواز شریف صاحب ریلیونٹ ہے پاکستان کے پالیٹکس میں, سب سے پاورفل طریقے سے ریلیونٹ ہے, اور انہی کی پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. ہم عمران خان تو نہیں ہے کہ ہم خواہش ظاہر کریں گے کہ جناب نواز شریف کو نااہل کر دیا جائے اور اس کے بعد میں پھر الیکشن لڑوں. ان کی خواہشات پہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اور مانیٹرنگ بینچ بنی تھی جو آپ نے بھی عامر بھائی سے پوچھا تھا. ہم ایسی خواہشات کا نہیں کرتے. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے ان کا ہم احساس دلاتے ہیں کہ آپ آج بھی مانیٹرنگ بینچ کیوں نہیں بناتے, آج بھی انصاف کیوں, فیصلے نہیں, ہمیں انصاف چاہیے, انصاف کرنا چاہیے. اور دیکھیے اپنے رب کے آگے صرف جھکے, کسی شخص اور اداروں کے آگے نہ جھکے. تو جو لوگ اپنی نوکری بچانے کے لیے, پینشن بچانے کے لیے جھکتے ہیں, ان کو بعد میں بہت رسوائی اٹھانی پڑتی ہے جب وہ اپنے عہدے پہ برجمان نہیں رہتے. اور میں ریلیونسی, عمران خان ایریلیونٹ ہو گئے پاکستان کے پالیٹکس سے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ کہیں گے ایک آدمی کے ساتھ زیادتی کی, تو عوام نے نہیں دیکھا کہ اس آدمی نے اور اس کی پارٹی نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کی سیاست کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ, آپ میڈیا والوں کے ساتھ کیا کیا اس نے. کتنے میڈیا والے اغوا کر دیے گئے, کتنے میڈیا ہاؤسز بند کر دیے گئے, کتنوں کو ہلاکتوں کے موقع پہ پہنچا دیا گیا. یہ وہی شخص تھا نا جو اپنے آپ کو, جو امریکہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ جیل سے اس کے کمرے سے پنکھا نکال دو, اے سی نکال دو. تو لوگوں کے یاد, میں صرف میڈیا ہاؤسز سے کہوں گا کہ جعلی پروپیگنڈا نہ کرے, اپنے چند اشتہار کے خاطر پاکستان کے استحکام کو دو پہ نہ لگائیں. یہ ہر پہ عائد ہوتا ہے, اور پھر پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے اشتہار کے خاطر یا بیرون آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا کا سب سے خطرناک ملک جو ہیومن رائٹ کے حوالے سے اسرائیل ہے, ایک حیوان ملک ہے وہ, اور وہ کس کے حوالے سے کس کی سپورٹ میں آ رہا ہے, اور کون سے میڈیا ہاؤسز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کئی بار میڈیا ہاؤسز نے پاکستان میں فحاشی کو, عریانیوں کو, غیر قانونی کاموں کو سپورٹ کیا, پاکستان دشمن ایجنڈے کو سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے, صرف سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں ہے. جن کسی نے حلف کیا, جو پاکستان کی مٹی میں رہتا ہے, اس کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے وطن کو وہ مضبوط سے مضبوط کرے, اپنے منافع کو ایک سائڈ پہ رکھے. نواز شریف صاحب بڑے ریلیونٹ آدمی ہے, ٹائم سے آئیں گے اور آ کر کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بار پھر اپنی باقی کی کیمپین قیادت کریں گے. ان کو زیادہ قیادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کے منشور وعدے کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کا عملی نمونہ پاکستان میں موجود ہے اور ان کے متحرک کارکن موجود ہے, اور پاکستان کے لوگ اس کے ایک سوال جو میں نے اعجاز صاحب سے کیا تھا, نہال ہاشمی صاحب, عمران خان سے, اور دیکھیں پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے.
اس کو پاکستان کے عوام اس کے اپنے انجام تک پہنچا دیں گے. جو پہنچا چکے ہیں اس کے اپنے لوگ, وہ سیاسی لوگ نہیں تھے, وہ بھانمتی کا کنبہ تھا. 2018 میں 2012 میں اس کو جوڑا گیا تھا. کوئی کسی پارٹی سے آیا تھا, کوئی بھی سیاسی کارکن نہیں تھا اس میں. سارے مفاد پرست بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ جو تجارت کرنے آئے تھے سیاست کے نام پہ. سیاسی کارکن ہم ہوتے ہیں, جیل جایا جاتا ہے, سالوں جایا جاتا ہے, نقصان کیا جاتا ہے. سیاست ہوتا ہے گھر پھونک تماشا دیکھ, یہ نہیں ہوتا ہے کہ قوم کو پھونک کے تماشا دیکھے. یہ کون سے سیاسی لوگ ہیں جس سے ہمیں آپ ڈرا رہے ہیں؟ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی قربانی دیں گے. اچھا, اس میں سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ آئیں گے, ظاہر ہے کہ کیمپین ہوگی, سارا کچھ اس میں چلے گا اور پھر آگے معاملات آگے بڑھیں گے. کویسچن ایک یہ آتا ہے کہ جو میں نے اعجاز صاحب سے بھی سوال کیا کہ جن اداروں نے فیصلے کرنے ہیں اور الیکشن کے قریب جب فیصلے ہوں گے تو پھر وہ ڈاؤٹ فل ہوں گے, وہ لوگوں کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے جب تک ان کے خلاف معاملات کیسز کہاں سے چلتے آ رہے ہیں. آپ کی خود مثال ہے کہ آپ نے کچھ بات کی اور آپ کے خلاف جو کارروائی کی گئی اور غلط کی گئی وہ بھی اپنے سامنے ہے, اور باقی دوسرے لوگوں نے یا جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے تو کہیں زیادہ خطرناک باتیں کی, بلکہ ایکشن سے ثابت کیا. تو پھر یہ ڈیلے کیا کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ الیکشن سے قریب یہ فیصلے ہوئے تو ان کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم مل جائے گا, لوگوں کی پھر ذہن سازی کا ایک وقت مل جائے گا, بہانہ مل جائے گا. وہ فلمی ڈائلوگ ہے, یہ پبلک سب جانتی ہے. نمبر 1 یہ بات پبلک سب جانتی ہے. دوسری بات میں نے پھر کہا نا کہ جو 18 میں بیج بویا تھا ثاقب نثار نے, وہ اس کے کچھ کڑوے پھل اب بھی ہیں. جو باجوہ صاحب نے بویا تھا, جو نیو اپنا لے کے آئے تھے وہ ڈاکٹرائن, اس کے کڑوے اثرات اب بھی ہیں. جو نوجوانوں کو تباہ کیا گیا تھا اس کے اثرات اب بھی ہیں. جو میڈیا ہاؤسز میں زہر بویا گیا تو اس کے اثرات اب بھی ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف پہ جگرا کتنا بڑا ہے. ہر چینل والے بیٹھ کر کے شام 7 سے لے کے رات 12 بجے تک نواز شریف کو چور ڈاکو کہتے تھے, اس کی برائیاں کرتے تھے, اس کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے, برداشت کیا. جب آپ کے اندر برداشت ہو, اپنے اللہ سے ڈرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو اور اپنے اللہ سے ڈرتے رہے صدقہ دل سے, تو اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا ہے. یہ جو صورت اتری ہے نا, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ ایسی موقع کے لیے اترا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ہمارا ملک ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ میک اور بریک کی طرف آ گیا. ہمیں پی ٹی آئی کے اس چیئرمین اور یہ جعلی لوگوں سے اور یہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بلبلے ہیں پانی کے, یہ پانی کے بلبلے تھے, پانی کے بلبلے ہیں. بالکل صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن سر. ذرا وقت بچا لوں. عمران پی ٹی آئی کے کردار میں اس کو مائنس کیا ہے, اس کو مائنس اس کے کردار میں کیا نہیں. ناؤ دے آر irrelevant in Pakistan's politics. irrelevant to پاکستانی پالیٹکس. بیرسٹر عامر حسن صاحب, شاید ہم اس قسم کے مشکل فیصلے لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا کوئی ایڈورس پولیٹیکل فال آؤٹ نہ ہو, ہمیں یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے لوگ اس کو سیاسی انتقام یا دوسرے جماعت اپنا بیانیہ بڑھ چڑھ کرنا پیش کر دے. آپ دیکھیں, آپ مثالیں تو بڑی بڑی دیتے ہیں. یو کے میں جو ہوا کہ انڈر ایج یعنی کہ مائنر تک کو سزا انہوں نے دی, یہ جو رائٹس ہوئے, اور اس کے بعد ہم کس تذبذب کا شکار رہتے ہیں. مطلب یہ فیصلہ جو ہے یہ سیاسی جماعتوں نے یا جو حکمران جماعتیں ہیں انہوں نے کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں فیصلہ کریں, عدالتیں ان کو ریلیف دے دیتی ہیں, یا الیکشن کمیشن تاخیر کا شکار کر رہا ہے, لیکن حکومت کے پاس بڑے ذرائع ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ریاست پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ سازش کر رہا ہے اور وہ خطرہ ہے, تو ریاست اپنا کام کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, ریاست اور حکومت میں فرق ہوتا ہے. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کوشش کر رہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ اگر ایسا ہو تو وہ ریاست کرے. ریاست کے ادارے ہوتے ہیں جس میں سے حکومت بھی ایک ادارہ ہے, عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے, اور اس میں آپ کی پارلیمان بھی ایک ادارہ ہے. پارلیمان نے قراردادیں پاس کی, یہی وہ کر سکتی تھی. حکومت نے مقدمات بنائے, یہی وہ کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود حکومت نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا. یہی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. عدالتوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ عدالتوں کو کرنا ہوگا. آج عدالتیں کٹہرے کے اندر ہیں کہ کیا کوئی ایسا بلیو آئیڈ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کے دفاعی اداروں کی علامتوں کے اوپر حملہ کرے اور پھر اسے مانے بھی. اور یہ کوئی ایک دن صرف 9 مئی نہیں ہے,
یہ پورا ایک تسلسل ہے سالہ سال کا، جس کے اندر اداروں کی تذلیل کی گئی ہے، اور ہر ادارے کی گئی ہے. پارلیمان پہ لانتیں بھیجی گئی ہیں، پارلیمان کو توڑا گیا ہے، صوبائی اسمبلیوں کو توڑا گیا ہے، پھر اس کے بعد عدالتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، عدالتی فیصلوں کا چھوٹے جج سے لے کے اوپر تک کے جج کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے. تو اس لیے جو توقع آپ ہم سے رکھتے ہیں ہم نے نہیں کیا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو توقع آئین جن سے رکھتا ہے انہیں یہ کرنا چاہیے. اب مقدمات ہیں، اب مجھے بتائیں کہ کون اتنا پاکستان کی ریاست کے اندر لاڈلا ہے کہ اس پہ 100 سے زائد مقدمات ہوں اور وہ گرفتاری نہ ہوتا ہو. ہم لوگوں پہ تو آج کیس رجسٹر ہوتا تھا اور پکڑ لیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ کیس بھی رجسٹر نہیں ہوتا تھا اور پکڑ لیا جاتا تھا، اور بعد میں انویسٹیگیشن شروع ہوتی تھی وہ نیب کے پرانے قوانین کے تحت، اور پھر 2 سال رکھ کے بعد میں پتہ چلتا تھا کہ کیس نہیں بن سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے خیال سے سیاسی پارٹیوں کو یہ نہیں کرنا. اگر تو ریاستی اداروں نے فیصلہ نہ کیا اور اگر اسے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آنے دیا گیا تو ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم نے وردی میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے ریفرینڈم کروائے اور الیکشن لڑے اور کنگز پارٹیاں تشکیل دی، ہم ان کے خلاف بھی لڑے ہیں. اور جب عمران خان کو پوری آپ کے ساتھ اس کی سپورٹ تھی، ہم اس وقت بھی اس کے خلاف لڑے ہیں. تو ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی سے، نہ کسی کنگز پارٹی سے، نہ کسی پرانے بلیو آئٹ سے، نہ کسی نئے بلیو آئٹ سے. لیکن ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ سیاسی ایک بات شہزاد صاحب، ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر ایک فیصلے کے ذریعے منتخب وزرائے اعظم کو نائل کرتی رہی ہے، سید یوسف رضا گیلانی کو، میاں نواز شریف کو، تو آج سپریم کورٹ یا دوسری عدالتیں خاموش کیوں ہو جاتی ہیں کسی کے بارے میں؟ اتنے کیسز کے بعد انہیں تحفظ کیوں دیا جاتا ہے؟ 25 مئی کے واقعات کے بعد اسے چھپایا نہ جاتا تو 9 مئی نہ ہوتی. جنہوں نے 25 مئی کے واقعے کے بعد جلتے اسلام آباد پہ کہا تھا کہ شاید اس نے آنسو گیس سے بچنے کے لیے اسلام آباد جلا دیا، کیا وہ بھی اس میں ملوث نہیں ذہنی طور پہ ہیں یا کہیں ان کی سہولت کار ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توقع آپ حکومت سے رکھتے ہیں وہ حکومت کے کرنے کا کام نہیں ہے. حکومت کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگا بھی دے تو وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. پچھلی حکومت نے ٹی ایل پی پہ لگائی تھی، آ گئی. اسی طرح باقی پارٹیاں نام بدلتے آ جاتی ہیں. وقت بچا لوں ذرا، لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس. اعجاز صاحب ویری کوئکلی، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ بھرپور اور بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آپ کے خیال میں وہ کیا اقدامات انہوں نے کر لیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں جس سے انتخابات کی شفافیت کے بارے میں کوئی سوال نہ اٹھ سکے؟ دیکھیں، یہ تو جب پریکٹیکل چیزیں ہوں گی کہ مثال کے طور پہ کچھ تو سوچا ہوگا، کچھ تو صاف اس پہ دیکھیں جو ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں، جو ابھی انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں، اس میں بھی وہ جو ساری چیزوں کے ساتھ آن بورڈ ہیں. اچھا، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. جو موجودہ جس میں الیکشن کمیشن کا بھی کردار ہے اور انتخابی اصلاحات کی جو پوری کمیٹی ہے وہ جو کام کر رہی ہے، سیاسی جماعتیں جو آن بورڈ ہیں، اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. مثال کے طور پہ جو نتائج کے حوالے سے ہے کہ نتائج اگر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، اور وہ کتنی دیر کے بعد جب نتائج تاخیر کا شکار ہوں گے تو اس پر چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی ہیں. یہ میرے خیال میں آگے جا کے الیکشن کمیشن کے کردار پر جو ہمیشہ دیکھیں، جب بھی ہمارے ہاں انتخابات ہوئے ہیں تو انتخابات کے اگلے دن جو سب سے زیادہ تنقید کی زد میں جو ادارہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ الیکشن کمیشن آتا ہے. اب جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، یا جس طریقے کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ جو لا کے اندر جو بالکل ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ جو چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں میرے خیال میں اس سے کافی حد تک چیزیں ہم. بہت شکریہ آپ کا احمد اعجاز صاحب، نہال ہاشمی صاحب، بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، سنی پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ. سر میں آپ کے فون کو اسی دیکھ رہا تھا کہ کتنے منٹ لائٹ بند کر دو بھائی.